بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف شفتین پر بات کی تھی کہ حروف شفتین کیا ہے اور ان کی درست ادائیگی کیسے کی جائے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تجوید قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کو درست اور خوبصورت انداز میں بیان کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہر حرف کی ادائیگی اور اس کے نکاح مخرج یعنی اخراج کا مقام پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ حروف جوف بھی انہی قواعد میں سے ایک اہم حصول ہیں جنہیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ تلاوت میں روانی اور تاثیر برقرار رہے۔ حروف جوف سے مراد وہ حروف ہیں جن کی ادائیگی منہ کے اندر موجود خالی حصے یعنی جوف سے ہوتی ہے۔ ان حروف کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے تلفظ میں زبان، ہونٹ یا حلق کی کوئی خاص مداخلت نہیں ہوتی، بلکہ آواز ہوا کے ذریعے جوف الفم یعنی منہ کے خالی حصے سے نکلتی ہے۔ عموماً یہ حروف مدہ حروف کہلائے جاتے ہیں کیونکہ یہ الفاظ مدہ یعنی لمبی آواز کا سبب بنتے ہیں۔ عربی تجوید کے بنیادی اصولوں کے مطابق حروف جوف میں 3 بنیادی حروف شامل ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ تمام حروف مدہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور عموماً جب ساکن حرف کے بعد آتے ہیں تو مدہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ان کی ادائیگی میں منہ کا جوف یعنی خالی جگہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے، جس سے آواز نرم اور مدھم نکلتی ہے۔ ان حروف کی ادائیگی منہ کے خالی حصے سے ہوتی ہے۔ ادائیگی کے دوران کوئی خاص رکاوٹ جیسا کہ زبان کا کسی حصے سے ٹکرانا یا ہونٹوں کا مخصوص انداز نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ حروف کسی عضو کی مداخلت کے بغیر ادا ہوتے ہیں، اس لیے آواز میں نرمی برقرار رہتی ہے۔ الف مدہ: الف کو ادا کرتے وقت منہ کھلا اور ہلکا سا ہوا کا بہاؤ چھوڑا جاتا ہے، جیسے قال، اذا، مالا۔ واو مدہ: واو کی ادائیگی کے دوران ہونٹوں کو ہلکا سا گول کر کے ہوا کو خارج کیا جاتا ہے، جیسے یقول، فوز، غفور۔ یا مدہ: یا کو ادا کرتے وقت ہونٹ نرم رہتے ہیں اور زبان کی مدد سے آواز کو نرم انداز میں جاری رکھا جاتا ہے، جیسے فی سبیلی، حین۔ قرآن مجید میں حروف جوف کی ادائیگی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے الف مدہ کی مثالیں ہیں: رفعہا، ھذا۔ واو مدہ کی مثالیں ہیں: یقول، اعوذ۔ یا مدہ کی مثالیں ہیں: الذین، قیل۔ مدہ کے اصول کے مطابق اگر یہ حروف ساکن حرف کے بعد آئیں تو ان کی مدد کو درست انداز میں پڑھنا ضروری ہے۔ مدد کے اصول کو نظر انداز کرنے سے تلاوت میں روانی متاثر ہوتی ہے۔ قراء کی تلاوت سنیں اور ان کے انداز ادا سے سبق حاصل کریں تاکہ حروف جوف کی خوبصورتی اور نرمی آپ کی تلاوت میں جھلکنے لگے۔ حروف جوف قرآن مجید کی تلاوت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی صحیح ادائیگی نہ صرف تلاوت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے بلکہ تجوید کی قواعد کی پاسداری کا بھی ثبوت ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو درست انداز میں ادا کرنے سے الفاظ میں روانی اور اثر آتا ہے۔ حروف جوف کی باریکیاں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر کسی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سبق کے ذریعے امید ہے کہ آپ حروف جوف کی ادائیگی کو بہتر سمجھ سکیں گے اور اپنی تلاوت میں بہتری لانے کے لیے مزید کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل پر دیے گئے تلاوت کو سنیں، ساتھ ہی مشق کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی جلد تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔